حدیث نمبر 118. ٹائم ہو رہا ہے لیکن یہ ایک حدیث پڑھ لیں گے تو چیپٹر مکمل ہو جائے گا. عن ابی غالب قال كنت في مسجد دمشق فجاءوا ب70 رأسا من رؤوس الحرورية فنصبت على درج المسجد فجاء ابو امامة رضی اللہ عنہ فنظر الیہم فقال کلاب جہنم. تھوڑا تیز پڑھ لیتا ہوں. شر قتلى قتلوا تحت ظل السماء ومن قتلوا خیر قتلى تحت السماء وبكى فنظر الي وقال يا ابا غالب انك من بلد هؤلاء قلت نعم. قال اعاذك قال اظنه قال الله منهم قال تقرأ آل عمران قلت نعم. قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قلت يا أبا أمامة إني رأيتك تهريق عبرتك. قال نعم رحمة لهم إنهم كانوا من أهل الإسلام. قال افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة وتزيد هذه الأمة فرقة واحدة كلها في النار إلا السواد الأعظم عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ السمع والطاعة خير من الفرقة والمعصية. فقال له رجل يا أبا أمامة أمن رأيك تقول أم شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال إني إذن لجريء. قال بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة ولا مرتين حتى ذكر 7. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي والطبراني. حضرت ابو غالب روایت کرتے ہیں کہ میں مسجد دمشق میں تھا. حضرت ابو امامہ الباہلی، ان کا ذکر گزر چکا، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کے آپ شاگرد ہیں، تابعی ہے. کہتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں تھا، وہاں کی بڑی مسجد میں، جامع مسجد میں تھا میں. فجاءوا ب70 رأسا من رؤوس الحروریہ. تو جنگ ختم ہونے کے بعد حروریہ خارجیوں کے سروں میں سے 70 سروں کو لایا گیا. 70 سر، یہ 70 سروں کو اٹھا کر لایا گیا ان کو، یعنی جنگ ختم ہونے کے بعد. فنصبت علی درج المسجد، اور ان کو مسجد کے سیڑھیوں پر لٹکا دیا گیا. فجاء ابو امامۃ رضی اللہ عنہ، تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. فنظر الیہم، ان سروں کی طرف دیکھا. فقال کلاب جہنم، اور انہوں نے کہا یہ دوزخ کے کتے ہیں، جہنم کے کتے ہیں. شر قتلى قتلوا تحت ظل السماء، آسمان کے نیچے مارے جانے والے سب سے بدترین مخلوق ہے، سب سے بدترین مخلوق ہے جو آسمان کے نیچے ماری گئی. ومن قتلوا خیر قتلى تحت السماء، اور یہ لوگ جن کو بھی قتل کیے ہیں وہ زمین، اس آسمان کے نیچے سب سے اچھے لوگ تھے. ان کے دہشت گردوں کے ہاتھوں سے جو مارے گئے، خارجیوں کے ہاتھوں سے جو مارے گئے، وہ سب سے اچھے لوگ ہیں اس آسمان کے نیچے. وبکا، پھر حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ رونے لگے. فنظر الی، اور میری طرف دیکھے، ابو غالب کی طرف دیکھے. وقال یا ابا غالب، پھر انہوں نے کہا اے ابو غالب، انک من بلد ہؤلاء، آپ بھی انہی کے شہر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اسی شہر کے رہنے والے؟ قلت نعم، ابو غالب کہتے ہیں میں نے کہا ہاں میں بھی اسی شہر کا رہنے والا ہوں. قال اعاذک اللہ منہم، ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو محفوظ رکھے، خارجیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے. قال تقرأ آل عمران؟ قلت نعم، حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ آپ کو سورہ آل عمران پڑھنا آتا ہے؟ ابو غالب نے کہا ہاں مجھے آتا ہے، مجھے یاد ہے سورہ آل عمران. تو حضرت ابو امامہ پڑھتے ہیں منہ آیات محکمات، کہ اس قرآن کے اندر محکم آیات ہے، یعنی جن کا معنی بالکل کلیئر ہے، صاف سمجھ میں آتا ہے، ٹھوس معنی. ہن ام الکتاب، یہ اصل کتاب ہے، جی اصل کتاب ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیات اس کے اندر قرآن کریم میں ایسے ہیں جو متشابہ ہے، جو عام لوگوں کو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اس کتاب میں محکم آیتیں بھی ہیں جن کا معنی کلیئر ہے، اور کچھ آیات ایسے ہیں جن کا معنی تھوڑا سا ڈیپ میں جانے کے بعد ہی سمجھ میں آتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اب رہا وہ لوگ جن کے دلوں میں گمراہی ہے، جن کے دلوں میں خرابی ہے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ لوگ ان آیتوں کے پیچھے چلتے ہیں جن کے معنی واضح نہیں ہوتے. جو بالکل واضح معنی ہے وہ آیتیں چھوڑ دیں گے یہ لوگ، اور جو معنی سمجھ میں نہیں آتے ان آیتوں کے پیچھے جاتے ہیں. کیوں؟ ابتغاء الفتنہ، کیونکہ ان کا مقصد فتنہ کرنا ہوتا ہے، فتنہ فساد ان کا مقصد ہوتا ہے. وابتغاء تأویل، اور اس لیے وہ آیتیں پڑھتے ہیں تاکہ اس کا معنی اپنے من سے جو چاہے کر لیں، اس کے میننگ چینج کرنے اور اپنی مرضی موافق اس کے میننگ کرنے کے لیے وہ لوگ وہ آیتیں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما يعلم تأویلہ الا اللہ،
اور اس کے ان متشابہ آیتوں کے اور مشکل آیات کے معنی صرف اللہ تعالی جانتا ہے، والراسخون فی العلم، اور بہت زیادہ مضبوط علم رکھنے والے افراد ہی اس کو جانتے ہیں، ان آیات کا معنی جانتے ہیں۔ ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہوتا وہ آیات کو سمجھنا۔ قال، پھر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ دوسرے آیتیں پڑھنے لگے، یوم تبیض وجوہ، پھر آل عمران کی دوسرے آیتیں، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، وہ دن ہوگا قیامت کا دن جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے، جی فاما الذین اسودت وجوہہم، اب رہا جن کے چہرے کالے اور اندھیرے کر دیے گئے ہیں، اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم کافر ہو گئے؟ ان سے کہا جائے گا قیامت کے دن کیا تم ایمان لانے کے بعد پھر سے کافر ہو گئے؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب چکو عذاب اور سزا پاؤ اور عذاب میں عذاب بھگتو جس کے بما کنتم تکفرون، تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے، ایمان لانے کے بعد پھر سے جو پلٹ کر تم کفر کی طرف چلے گئے، جی اللہ تعالیٰ کی آیات کو غلط معانی نکال کر جو تم کفر کی طرف چلے گئے، اس کی وجہ سے اب سزا اور عذاب بھگتو۔ قلت یا ابا امامہ انی رأیتک تحریق عبرتک، ابو غالب شاگرد کہتے ہیں اپنے استاد سے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے ابو امامہ میں دیکھا کہ آپ کے آنکھ سے آنسو جا رہے ہیں، بھی کفار کو مارے اور خارجیوں کو مارے بہت اچھا ہو گیا نا، آپ کے آنکھ سے آنسو کیوں جا رہے ہیں؟ قال نعم، ابو امامہ کہتے ہیں ہاں میرے آنکھ سے آنسو جا رہے تھے، رحمت اللہم، ان پر ترس کھا رہا تھا میں، مجھے دل میں ان کے لیے رحمت پیدا ہو رہی تھی، ترس آ رہا تھا ان کے اوپر، انہم کانوا من اہل الاسلام، یہ پہلے مسلمان تھے، یہ پھر پتہ نہیں کیا ایسا ہو گیا، پھر یہ پلٹ کر اس طرح سے ہو گیا۔ قال، ابو امامہ کہتے ہیں افترقت بنو اسرائیل علی 71 فرقہ، بنو اسرائیل 71 فرقوں میں بٹ گئے تھے، 71 فرقوں میں بنو اسرائیل فرقے ہو گئے تھے، ٹکڑیاں ہو گئے تھے ان کے اندر۔ وتزيد هذه الامه فرقه واحده، اور یہ امت اس سے ایک فرقہ زیادہ ہی بٹے گی، یعنی بہت زیادہ فرقے بندی اس کے اندر ہونے والی ہے۔ کلھا فی النار الا السواد الاعظم، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کہ السواد الاعظم جو کہ سب سے بڑی جماعت ہوگی، الا السواد الاعظم، سب سے بڑی جماعت جو ہوگی وہ جنت میں جائے گی۔ علیہم ما حملوا وعلیکم ما حملتم، تم ان پر ان کی ذمہ داری میں وہ ہوگی جس کی ذمہ داری ان کو دی گئی ہے، جو ذمہ داری ان کو دی گئی ہے اس سے متعلق ان سے پوچھو گی، اور جو ذمہ داری تم کو دی گئی ہے تم سے اس متعلق سوال کیا جائے گا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پاؤ گے، سواد الاعظم کی یا قرآن کی تم اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تو صرف پہنچانا تھا۔ السمع والطاعة خیر من الفرقة والمعصیة، پھر کہتے ہیں بات سننا، اطاعت کرنا یہ بہتر ہے، امت کو ٹکڑے ٹکڑوں میں بانٹ دینا، الگ الگ فرقے بنا دینا، اور نافرمانی کے مقابل میں مت کرو نافرمانیاں، مت بٹو فرقوں کے اندر، بات سنو اطاعت کرو۔ فقال له رجل یا ابا امامہ، ایک شخص وہاں پر اور کھڑا تھا، اس نے سوال کیا کہ اے ابو امامہ، امن رأیک تقول ام شیء سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو امامہ یہ جو باتیں آپ سنا رہے ہیں کیا یہ آپ اپنے ذہن سے بول رہے ہیں، کیا یہ باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنے تھے؟ قال انی اذن لجریء، ابو امامہ نے کہا کہ اگر میں اپنی طرف سے بولوں تو مطلب میں بہت زیادہ ہمت کر رہا ہوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ قال، انہوں نے کہا بل سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ میں نے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے، مرتن ولا مرتین حتی ذکر سبعا، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ تک انہوں نے کہا کہ 7 مرتبہ میں یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہوئے سنا۔ رواہ ابن ابی شیبہ والبیہقی والطبرانی، اس روایت کو ابن ابی شیبہ اور امام بیہقی اور امام طبرانی نے نقل کیا ہے۔